حسینیت یزیدیت یزیدیت سب مل کے لبیک یا حسین 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 برائے تاجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورۃ الفاتحہ پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ وصلوات ملائکتہ وانبیائہ ورسلہ وجمیع خلقہ علی محمد وآل محمد والسلام علیہ وعلیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لواعہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بما صبرتم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا رسول اللہ حضرتنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم 1446 ہجری شرع المحرم ادارہ معارف اسلام برمنگھم میں تقریر سماعت فرما رہے ہیں آپ 5ویں تقریر محرم کی اور ویسے 6ٹھی تقریر موضوع ہے زیارت جامعہ اور فضیلت ائمہ. پچھلے 5 دنوں سے ہمارا موضوع یہی ہے اور اسی کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہم
یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معصومین نے جو طریقہ کار بتایا ہے زیارت کا اور سلام کا، اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور اگر معصومین بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے سلام کرو تو اس میں کیا ان کا فائدہ ہے، کیا معصومین کا فائدہ ہے؟ قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ بہرحال زحمت فرما کے روزانہ میرے آتے ہی ممبر پہ آگے تشریف لے آتے ہیں، لیکن پھر بھی جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ آگے کی جگہیں پر کر دیا کیجیے، کوشش فرما کے۔ یہ جب تک آگے کی جگہ پر نہیں ہوگی، یہی نماز کا حکم بھی ہے کہ آگے کی صفیں پہلے پر کی جائیں، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کچھ صفیں خالی اور پیچھے والے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ آگے کی صفیں پر کر دیا کریں، زحمت فرمائیں، کیونکہ باہر چونکہ ہال بھر جاتا ہے پھر وہ باہر لوگ مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا زحمت فرما کے ادھر آگے تشریف لے آئیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ بہت شکریہ۔ پروردگار یہ جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں زحمت فرما کے، ان قدموں کو ہمیشہ نیک کاموں کی طرف رکھو۔ پروردگار آپ نے جو زحمت فرمائی، پروردگار وہ کہتے ہیں ایک طریقہ ہے چونکہ علاقے کا ہے اور دعا دینی چاہیے، مومن کو دعا دیتا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر خصوصاً یہ ایران کا طریقہ ہے اور اب اور جگہ بھی رائج ہو گیا، تو کسی سے اگر پانی مانگتے ہیں تو یا کسی سے کوئی کام کہتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی کہتے ہیں 3 میجک ورڈز سکھاتے ہیں نا بچوں کو، اسکول میں لازمی سکھاتے ہیں نا کہ پلیز بھی کہنا ہے، تھینک یو بھی کہنا ہے اور سوری بھی کہنا ہے یا ویلکم کہنا ہے، جو بھی ہے 3 میجک ورڈ، یعنی یہ اب میجک ورڈ سمجھ رہے ہیں، میں نے تو اس کا نام نہیں رکھا 3 میجک ورڈ، لیکن بچوں کو یہ اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ سکھائے جاتے ہیں، اور یہ تہذیب کا طریقہ ہے، جب کسی سے کچھ مانگو تو پلیز کہہ کے مانگو۔ ہو سکتا ہے دینے والا ماں سے اگر آپ مانگیں گے، باپ سے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بغیر پلیز کے بھی دے دیں گے آپ کو، ان کا کام ہے دینا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں کس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں تمہید بچوں کے ذہن میں آ جائے۔ آپ بغیر پلیز کے ماں باپ سے کچھ مانگیں گے، کیا ماں باپ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ ماں باپ کو اگر ماں باپ کچھ دیں تھینک یو نہ بولیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اگلی بار نہیں دیں گے۔ لیکن پھر بھی ان کو کہا گیا 3 میجک ورڈ، یعنی ان ورڈز میں، ان جملوں میں کوئی آپ اس کو میجک کہیں، جادو کہیں، میں معجزہ کہوں گا، ان میں کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ دینے والا اور خوشی سے اگلی بار کام کرے گا۔ تو جب آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا ہو، کسی سے کچھ کہنا ہو تو پلیز کہو، کوئی دے دے تو اس کا شکریہ ادا کرو، تھینک یو کہو۔ اللہ نے یہی بات جو آج قومیں لے کر تہذیب حاصل کر رہی ہیں، اللہ نے یہی بات قرآن میں رکھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرتے رہو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ پروردگار نے یہ تہذیب ادھر کی نہیں ہے، یہ تہذیب اللہ نے، ائمہ نے، رسولوں نے، انبیاء نے دی ہے کہ تم شکریہ ادا کرو تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اگلی بار دینے والا اور زیادہ دل سے، دل جمعی سے، خوشی سے عطا کرے گا۔ تو اس کا مطلب مانگنے کا بھی طریقہ ہے، اس کا مطلب کسی اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرے تو اس کو شکریہ کہنے کا بھی طریقہ ہے۔ جب اس کا طریقہ یہاں پہ سکھایا جا سکتا ہے، میں اس سے اچھے طریقے سے آپ کو نہیں سکھا سکتا زیارت جامعہ کیا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے ادھر تہذیب کا حصہ ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے کہو تو ان کو پلیز کہو، تھینک یو کہو۔ اگر وہی بات امام کی خدمت میں پیش کرنی ہو تو اس کے طریقہ سکھانے کا نام زیارت جامعہ ہے۔ پہنچ رہی ہے، یہ آسان سی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا ہے۔ اور یہ جو آپ، اچھا یہ سوال بھی ذہنوں میں آتا ہے، بھئی کیا ضرورت ہے کہ ہم زیارت جامعہ ہی پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے ہم زیارت امین اللہ ہی پڑھیں؟ اچھا زیارت امین اللہ کا بھی ایک نام زیارت جامعہ ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، زیارت امین اللہ جو پڑھتے ہیں آپ
اس کا بھی ایک نام زیارت جامعہ ہے، وہ بھی شامل ہے زیارت جامعہ میں، جو 5 زیارت جامعہ ہے یا اور زیارت جامعہ ہے، کئی زیارت جامعہ ہے. لیکن اس کا مطلب سمجھیے کہ آپ کو سکھایا کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے سلام کرتے ہیں، سلام کی بات ہو گئی. کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی. یہی پڑھا تھا، یہیں تک گفتگو کی تھی کہ ان کو کہو اے رسالت لانے کی جگہ آپ پر سلام، ملائکہ کے اترنے کی جگہ آپ پر سلام ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں. اور پھر سلام کیا ہے؟ جنتی لوگوں کو فرشتے آ کے سلام کیا کریں گے. وہی آیت میں نے قرآن کی آپ کے سامنے پڑھی ہے. پتہ ہے کیسے کریں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو. کیوں ہو سلام؟ وجہ بتائیے. جنتی لوگوں کو فرشتے آ کے جو سلام کریں گے نا، اس پہ سلام کی وجہ بتائیں گے. اور قرآن سے وجہ بتا رہا ہوں کہ سلام کیوں کیا جائے گا اور کس لیے کیا جائے گا. فرشتے آ کر جنتی لوگوں سے دن رات کہیں گے، جب آئیں گے جب جائیں گے تو ایک جملہ کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم. تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا ہے، تم صبر کرنے والے ہو. تو اب سمجھ آیا سلام کا تعلق صبر سے ہے. سلام کا صحیح تعلق صبر سے ہے. بما صبرتم، کیونکہ تم نے دنیا میں صبر کیا اس لیے سلام علیکم. تو اب سمجھ میں آیا جو جتنا زیادہ صبر کرے وہ اتنے سلام کا حقدار ہوتا ہے. اب بھی اگر سمجھ نہیں آیا تو بات سمجھا دوں. اب سمجھ میں آیا پوری دنیا کے لوگ، خدا کی قسم منبر پر ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جتنا سلام کائنات میں حسین کو کیا جاتا ہے کسی کو نہیں کیا جاتا. کائنات میں سب سے زیادہ سلام امام حسین کو کیا جاتا ہے. امام حسین کے علاوہ اتنا سلام کسی کو نہیں کیا جاتا. اور تو اور لوگوں کو سلام اس وقت کیا جاتا ہے جب ان کے پاس جاتے ہیں یا آتے ہیں. حسین واحد وہ ہے جس کو دور سے بھی سلام کیا جاتا ہے. اس بات کو سمجھیے گا، اس کا مقصد کیا ہے یہ جو سلام آپ کر رہے ہیں. اور دوسری آیت اگر کہیں اجازت ہو تو سنا دوں. ایک اور آیت سنا دوں جنتی لوگوں کے لیے سلام سے متعلق جو آیت ہے. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لا سورہ واقعہ، لا یسمعون، وہ سنیں گے نہیں، فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. ان کے کانوں میں کوئی لغو بات نہیں جائے گی، بری بات نہیں جائے گی. جنتی لوگوں کے کانوں میں کوئی بری بات نہیں جائے گی. وہاں تو کوئی بری بات ہوگی نہیں تو جائے گی کیا؟ کانوں میں کوئی بری بات نہیں جائے گی. الا قیلا، وہ تو کہتے پھریں گے سلاما سلاما. جنتی لوگ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، سلاما سلاما. جنتیوں کی نشانی بتائیے میں نے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تمیز ختم ہو رہی ہے. الا قیلا سلاما سلاما. جنتی لوگ جنت میں ان کا ورد کیا ہوگا؟ بھائی سب بول دیں، قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا اپنا جملہ نہیں ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما الا قيلا سلاما سلاما. وہ کوئی بری بات نہیں سنیں گے، ان کے کان میں نہیں جائے گی. الا قیلا، وہ تو ایک دوسرے سے کہتے پھریں گے سلاما سلاما. الا قیلا سلاما سلاما. اس جملے کا مطلب سمجھیے گا، وہ سلام کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. الا قیلا سلاما سلاما، وہ تو صرف ایک ہی بات کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. سلاما 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 سلاما. اب آپ کہیں گے بھائی جنت میں کیا اور کوئی بات نہیں ہوگی؟ ہمیں اپنے برادر سے کوئی بات کرنی ہوگی، ہمیں اپنے دوست سے کچھ بات کرنی ہوگی، ہمیں فرشتوں سے کچھ بات کرنی ہوگی، ہمیں حوروں سے کچھ گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں آپس میں کوئی بات کرنی ہوگی. اور قرآن کی آیت صلی اللہ علیہ صاحب نے منبر پہ آ کے پڑھی سورہ واقعہ کی، الا قیلا سلاما سلاما. وہ تو صرف ایک بات کہیں گے، الا قیلا، کچھ نہیں کہیں گے اس کے علاوہ. سلاما 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 سلاما. آپ کہیں گے لیجیے جناب جنت میں گفتگو بھی ختم، کوئی بات ہی نہیں ہوگی، بس صرف سلام سلام ہوگا. میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے الا قیلا سلاما سلاما. جنتی لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے، وہ سلام سلام بہت کرتے ہوں گے. اب جاؤ کائنات میں اگر تم ڈھونڈنا چاہو جنتی کون ہے تو صرف ایک ہی قوم ملے گی. نماز بھی ختم سلام پہ ہوگی، مجلس بھی ختم سلام پہ ہوگی. الا قیلا سلاما 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 سلاما. اب میں
کیا کروں؟ دیکھیے قرآن کی آیت سنا چکا، جملہ آپ کو سنا چکا، اب کچھ تجزیہ کرنے کا حق دیں گے مجھے؟ جہاں تجزیہ اپنا کر رہا ہوں وہاں میں بتا رہا ہوں کہ میرا تجزیہ ہے. قرآن کی آیت سنا چکا، جنتی لوگوں کی نشانی بتا چکا، اب تجزیہ کرنا میرا حق ہے. اگر پسند آئے تو دعا ضرور کیجیے گا. شورائے اہل بیت تشریف فرما ہے، سجاد صاحب تشریف فرما ہے، بہترین پڑھنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کو سنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، ذہین مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. میں کہہ چکا جنتی لوگوں کا ایک ہی کلمہ ہوگا، سلامن سلاما الا قیلن سلامن سلاما سلامن سلاما. اب میں کیا کروں؟ اللہ کی مدحت کرنے کو حمد کہا جاتا ہے، رسول کی مدحت کو نعت کہا جاتا ہے، اماموں کی مدحت کرنے کو منقبت کہا جاتا ہے. پوری کائنات میں واحد حسین ہے جس کی منقبت کو سلام کہا جاتا ہے. بولو کیا لسان اللہ نہیں؟ پوری کائنات میں واحد اللہ کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ سب بولے پیچھے والے. اللہ کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد. رسول کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ نعت. امام کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ منقبت. پوری کائنات میں واحد حسین ہے تمام بندوں میں جس کی تعریف کو سلام کہا جاتا ہے. کیا ابھی اناؤنس کیا؟ سلام کے لیے گزارش کروں گا فلاں صاحب آگے سلام پڑھیں، روزانہ سلام پڑھ رہے ہیں، آئیے سلام پڑھیے، آئیے سلام پڑھیے. کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ کی تعریف حمد، رسول کی تعریف نعت، امام کی تعریف منقبت. واحد کائنات میں حسین ہے جس کی تعریف کو سلام کہا جاتا ہے. سلام سلام دین کو بھی کہتے ہیں. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے نا. پوری کائنات میں واحد حسین ہے جس کی منقبت بھی سلامتی ہے. کچھ کہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الا قیلن سلامن سلاما. جنتی لوگ صرف یہ کہیں گے سلام 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 سلام. تو بھائی اس لیے تو معصومین نے زیارتیں دی ہیں کہ زیارتیں پڑھو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، زیارت وارثہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت جامعہ پڑھو، زیارت جامعہ صغیرہ پڑھو. اس لیے معصوم نے تاکہ سلام سلام کہنے کی عادت ہو جائے. تاکہ سلام 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 کہنے کی عادت ہو جائے. یہاں پہ عادت ہوگی. دیکھیے جیسے اب میں آپ سے کیا کہوں، میں نے پہلے دن شاید جملہ کہا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یا سلاموں کا عمل کیا جاتا ہے، اس کی سلامتی کیا پڑھتے ہیں؟ یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں. یا سلاموں کا عمل ہوتا ہے یا علیوں کا عمل ہوتا ہے. یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو. اچھا کہہ چکا ہوں. دیکھیے اچھا پھر وہی دلیل دے رہا ہوں، اسی دلیل سے ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو پہلے دن دی گئی کہ یہ نہیں یا نہیں کہنا چاہیے. باقی تو سب صحیح ہے لیکن یہ یا کا لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے. یا کا لفظ جو ہے نا صرف مخصوص زندوں کے لیے ہے. یا کا لفظ اور ہر ایک کو یا نہیں کہہ سکتے. اب میں پھر وہی دلیل دوں گا. قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے سلام پہ دلیل دی تھی، آج یا پہ دلیل دے رہا ہوں. السلام علیکم یا اہل القبور. بھائی توجہ، السلام علیکم یا اہل القبور. تو جب قبرستان میں داخل ہوتے وقت سارے قبروں والوں سے کہتے ہو یا اہل القبور. اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ یہ غلط ہے. ادھر ہم نے یا علی مدد کہا اور سارے مسئلے سامنے کی باتیں ہیں کہ اتنی مشکل باتیں تو نہیں مل گئی. اتنی مشکل باتیں تو نہیں ہیں. تو اب بات آگے بڑھی. السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اہل بیت نبوت آپ پہ سلام ہو. السلام علیکم یا موضع الرسالہ، یا مختلف الملائکہ، ویا محبت الوحی، ویا مادن الرحمہ، و خزان السلام علیکم یا خزان العلم،
ومنتهي العلم وأصول الكرم وقاودة الأمم وأولياء النعم. اللہ اکبر. زیادہ جامعہ میں لوگ آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا یہ بات بھی سمجھتے جائیے کہ ہو سکتا ہے میں کہوں, توجہ کیجیے گا. یہ بتائیے رسول رسالت کا مقام زیادہ بہتر جانتے ہیں یا ہم؟ آہستہ سے بولا ذرا سب مل کے. رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں رسالت کا مقام یا ہم؟ امام امامت کا مقام زیادہ بہتر جانتے ہیں یا ہم اور آپ؟ امام بہتر جانتے ہیں نا. تو یہ بتائیے اگر میں, وہ بھی عبادت ہے, امام کی تعریف اپنے لفظوں میں کرنا بھی عبادت ہے. میں خود شعر کہنے والا ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے امام کی تعریف اپنے لفظوں میں بھی کرنا عبادت ہے. لیکن جو لفظ امام نے اپنی تعریف میں استعمال کیے ہوں, زیارت کا مطلب سمجھیے گا, توحید کا مطلب سمجھیے گا. ہم کہیں اللہ ایک ہے, یہ اللہ احد کا ترجمہ اللہ ایک نہیں ہے. توجہ کیجیے گا میری بات سمجھیے گا. قل هو اللہ احد کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. سمجھنے کے لیے کر سکتے احد احد ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو جو اچھا یہ بتائیے اللہ کہتا کہ بھائی میری عبادت کر رہے ہو نا, ایسا کرو الحمد کی جگہ پہلی رکعت میں اپنی مرضی سے میری تعریف کر لو. اللہ کہتا قل هو اللہ احد کی جگہ اپنی مرضی سے کوئی اتنے جملے بنا لو اور اپنی مرضی سے تعریف کر لو. سورہ کوثر کی جگہ اپنی مرضی سے کچھ پڑھ لو. اس کے بعد پروردگار کہتا یہ جو تم جا کے کہہ رہے ہو رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, ماشاءاللہ اتنے اچھے کہنے والے شاعر اردو میں بھی ہیں, عربی میں بھی ہیں, پنجابی میں بھی ہیں, انگلش میں بھی, ہر زبان میں کہنے والے. کوئی اپنی طرف سے اللہ کی تعریف کا جملہ بنا لو اور وہ نماز میں پڑھ لو, اللہ اجازت دے دیتا. جیسے قنوت میں ہے اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہو, قنوت میں ہے نا اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہو, ایسے اللہ کہہ دیتا نہیں. اللہ نے کہا ہماری عبادت ان لفظوں میں کی جائے گی جو ہمیں پسند ہے. بولو تاکہ پہچانا جائے. ہماری عبادت ان لفظوں میں کی جائے گی جو ہمیں پسند ہے, ہماری تعریف ان لفظوں میں کی جائے گی. اچھا اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے؟ نہیں. جو لفظ اللہ کی منہت کے لیے اہل بیت نے استعمال کیے, اللہ نے انہیں قرآن کا بھی حصہ بنا دیا, نماز کا بھی حصہ بنا دیا. اہل بیت کو معلوم ہے میری حمد کیسے ہوگی, اہل بیت کو معلوم ہے میری تعریف کیسے ہوگی. تو اب یہ وہ جملے ہیں جو آپ نماز میں, جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, جن لفظوں میں اہل بیت نے اللہ کی حمد کی ہے, اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. مثال دوں, کوشش کرتا ہوں سوال خود ہی اٹھاؤں اور اس پہ دلیل دے دوں تاکہ سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہو. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ اللہ نے جو اہل بیت نے اللہ کی مدح کی تھی آدم کی تخلیق سے ہزاروں برس پہلے, اللہ نے انہی کو تسبیح بنا دیا. اچھا کیا پڑھتے ہیں؟ دلیل دینے آ رہا ہوں. نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ, 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ, 33 مرتبہ, 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 ٹائمز الحمدللہ, 33 ٹائمز سبحان اللہ. یعنی ایک میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر ہے, ایک میں کہہ رہے ہیں اللہ سبحان ہے, ایک میں کہہ رہے ہیں اللہ کی حمد ہے. تو تینوں جملوں میں تعریف اللہ کی ہو رہی ہے, پر ایک میں اللہ کے نام کے ساتھ اکبر لگا ہوا ہے, ایک میں الحمد لگا ہوا ہے, ایک میں سبحان لگا ہوا ہے. تعریف اللہ کی ہے, اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ. تعریف اللہ کی ہے, نام ہے تسبیح فاطمہ. یہ کیوں نہیں کہتے تسبیح اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں؟ بولو نا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ وہ تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے. میں سامنے کی یہ کیوں نہیں کہتے تسبیح اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ کیوں نہیں کہتے تسبیح الحمدللہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے تسبیح سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے, لیکن جب تک زندہ رہو گے اسے تسبیح فاطمہ کہو گے, کیونکہ تم نے پہلے نہیں کہا فاطمہ نے جیسے اللہ کی حمد کی, اللہ نے اس کا نام وہی رکھ دیا. تو سیدہ نے حمد کی, اللہ نے اس کا نام رکھ دیا تسبیح فاطمہ. اب قیامت تک شیعہ
شیعہ سنی اسے تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کریں گے. سب مل کے نعرہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ؟ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رانا صاحب اتنے اچھے اچھے شعر پڑھتے لیکن بات کو سمجھتے جائیے. سمجھ گئے؟ اپنی مرضی سے اس کا کوئی نام رکھ لو تسبیح کا. بھائی رکھیے نا کوئی نام اپنی مرضی سے. کوئی تو ایسا بندہ اٹھے جو اس کو نیا نام دے دے, آج سے اس کو اس نام سے پکارا جائے گا. نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے سیدہ نے اللہ کی حمد کی, اللہ کو اتنی پسند آئی, امام نے فرمایا جو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے اس کا شمار اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والوں میں ہوگا. اب سمجھے یہ تاثیر جو ہے نا ہمارے لفظوں کی نہیں ہے, اہل بیت نے جن لفظوں میں اس کی مدحت کر دی اس کو وہ پسند آ گئی. ابھی میں نے کہا کہ اہل بیت نے اللہ کی, اچھا صلوات پڑھیں, دیکھیں پیچھے جگہ پھر وہی زحمت جگہ تمام ہو گئی ہے, تو آپ حضرات تھوڑا سا اٹھ کے, پیچھے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے, تھوڑا سا زحمت فرمائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جگہ اس طرف آ کے بیٹھ جائیں, بھلے سے ادھر پوچھ لگا کے بیٹھ جائیں, لیکن یہ جگہ فل کر دیں تاکہ پیچھے جو کھڑے ہیں وہ آ جائیں. آ جائیے جگہ ہے جو آنا چاہے ادھر بھی جگہ ہے اور ادھر بھی جگہ ہے. سائڈ سے ایک جگہ رکھیے, جو آگے آنا چاہے وہ ادھر سے آگے آگے بیٹھ سکتا ہے. گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے. گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے. جبریل کی منزل ہے یا قرآن کا گھر ہے. اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے. مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے تھے اسی رنج و علم میں, اس گھر کا دروازہ کیوں کھلتا ہے مسجد کے سائڈ بات پہنچ رہی ہے. نہیں بدلا جا سکتا تسبیح فاطمہ کا نام جب تک اللہ کی کائنات باقی ہے, جب تک یہ دن باقی ہے, جب تک یہ رات باقی ہے. آپ کہیں گے خطابت کا جملہ ہے, نہیں, زیارت عاشورہ میں روزانہ تو بولتے ہیں بقی اللیل والنہار, جب تک رات باقی ہے, جب تک دن باقی ہے. اگر اجازت دیں تو زیارت, ابھی دیکھیں میرا موضوع کبھی موضوع ہو صرف عشرے کا, پورا عشرے کا موضوع زیارت عاشورہ ہو تو زیارت عاشورہ میں 10 تقریریں ہوں بھائی محمد والے محمد, لیکن ابھی تو زیارت جامعہ ہے. لیکن ایک جملہ آ گیا تو عرض کر دوں, کیا ہے سورہ قدر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کون کون آتا ہے؟ ملائکہ اور روح. کون کون آتا ہے؟ ملائکہ اور روح. ایک فکر کے لیے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں, ہم جس کو روح سمجھتے ہیں نا صرف وہ روح نہیں ہے. روح اللہ کی ایک مخلوق ہے جو فرشتوں سے برتر ہے. امام نے فرمایا یہ آپ کے لیے ایک فکری موقع ہے. اور کیا کرتے ہیں ملائکہ آتے ہیں اور روح فیہا باذن ربہم, اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں, بندوں کی مرضی سے نہیں آتے, رب کے اذن سے آتے ہیں. اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سلام. توجہ کیجئے گا, ملائکہ اور روح آ رہے, آنے کے بعد کر کیا رہے ہیں؟ سلام. کہتے ہیں سلام ہو. اور یہ کب تک کہتے رہتے ہیں؟ ہیا حتی مطلع الفجر, جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ شب قدر کے لیے اور صبح تک جو فرشتے آتے ہیں تو یہ فجر تک ہے. دوسرا مفہوم معصوم نے بیان فرمایا ہے تفسیر قرآن میں, علماء نے لکھا مطلع الفجر مہدی کے ظہور کا نام ہے.
یقین نہیں ہے تو آئیے زیارت عاشورہ کا. بقی اللیل والنہار، جب تک دن اور رات باقی ہے حسین آپ پر سلام. آپ پر سلام ہو جب تک دن اور رات باقی ہے. دن اور رات کا مطلب سمجھے؟ جب تک سورج باقی ہے، جب تک چاند باقی ہے، جب تک آپ، اچھا اللہ نے سورج چاند نہیں کہا، دن اور رات کہا. دن اور رات کہا. بقی اللیل والنہار، جب تک آپ پر سلام. کبھی پھر موضوع ہوا تو عرض کروں گا، لیکن میں نے کیا کہا؟ اللہ نے معصوم کے جملوں کو عبادت کا حصہ بنا دیا. اللہ نے معصومین کے جملوں کو نماز کا، قرآن کا حصہ بنا دیا. آپ ہو سکتا ہے گھبرا جائیں کہ ذل ثقلین نے کہہ دیا، ابھی تو تسبیح فاطمہ بتائی ہے آپ کو. آپ کہیں ذل ثقلین صاحب نے منبر پہ کہہ دیا کہ اللہ نے معصومین کے جملوں کو قرآن اور عبادت کا حصہ بنا دیا. معصومین کے جملے، ابو الائمہ کے جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. توجہ، قرآن بعد میں نازل ہوا. ابو طالب نے محمد کے نکاح میں پہلے پڑھا تھا الحمدللہ الذی، اس اللہ کی حمد ہے جعلنا من ذریت ابراہیم، جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا. تو الحمدللہ ابو طالب نے نہیں، بعد میں قرآن میں شامل ہوئی. گھبرائیں نہ تو جملہ سن لیجئے. جملہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ گھبرائیں نہ. علماء نے لکھا ہے کتاب میں، اس لیے بتا رہا ہوں. یہ جو آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور صرف انتقال ہونے میں ہی پڑھتے ہیں، ہاں صرف انتقال پہ پڑھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ یہ صرف انتقال پہ پڑھتے ہیں ہم، حالانکہ یہ مخصوص ہے اس کے لیے، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی چیز کھو جائے، کوئی چیز کھو جائے تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے، جیسے ہی کوئی چیز کھوئے آپ کے لیے یہ وظیفہ فوراً پڑھیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی. اور لوگوں کے جانے پہ ہم پڑھتے ہیں. یہ آیت اوحد کے بعد نازل ہوئی ہے. علماء نے لکھا یہ آیت اوحد کے بعد نازل ہوئی ہے. کیا بات ہے جی. علی نے جناب حمزہ کی شہادت پہ پہلی بار پڑھی تھی. کہاں بیٹھے ہیں؟ حمزہ کی شہادت پر مولا علی نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ. اچھا یہ جملہ کسے سوٹ کرتا ہے؟ سب سے زیادہ اس جملے کا مستحق کون ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مل گئے؟ ہاں سب پڑھتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. اِنَّ لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں. کام ہیں ہمارے اللہ والے. صبح سے رات تک کتنے کام اللہ والے کرتے ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی گھبرائے نہ. کتنے کام ذل ثقلین صاحب اللہ والے کرتے ہیں صبح سے رات تک؟ صبح جب سو کے اٹھتے ہیں اس وقت ذل ثقلین کو یاد ہوتا ہے اِنَّ لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں. جب ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت یاد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. جب موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یاد ہوتا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں. جب ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یاد ہوتا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے یاد آتا ہے کہ اللہ کے لیے ہیں. آفس جاتے ہوئے یاد آتا ہے کہ اللہ کے لیے ہیں. جاب پہ جاتے ہوئے یاد آتا ہے کبھی کسی کو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. نہیں کسی کے مرنے پہ یاد آتا ہے مجھ کو اور آپ کو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. جملہ بتا رہا ہے اِنَّ لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں. تو اگر اللہ کے لیے ہیں تو سوتے بھی اللہ کے لیے ہیں، جاگتے بھی اللہ کے لیے ہیں، اٹھتے بھی اللہ کے لیے ہیں، بیٹھتے بھی اللہ کے لیے ہیں، کھاتے بھی اللہ کے لیے ہیں، پیتے بھی اللہ کے لیے ہیں. تو اس جملے کے سب سے زیادہ مستحق اہل بیت ہے، کیونکہ ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، ان کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. علی اگر زکات دے تو بھی اللہ کے لیے، عبادت کرے تو بھی اللہ کے لیے، بستر پہ سو جائے تو بھی اللہ کے لیے. اس جملے کا مستحق تو بنائیے. سبحان اللہ. کوئی نہیں بن سکتا اس جملے کا مستحق.
صرف وہ بن سکتا ہے. اب آپ کہیں گے ہم تو پھر اس جملے سے کٹ آف ہو گئے, ہم تو اس جملے میں نہیں آ رہے. ان للہ و انا الیہ راجعون, ہم اس کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں. جملہ سنیے گا, ہم سب کیا کہتے ہیں, ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اس آیت میں جانے کا ذکر نہیں ہے جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں پاکستان سے یو کے آیا ہوں نا, تو یہاں والے کہیں گے وہ پاکستان سے آئے ہیں. اور جب میں کراچی جاؤں گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ یو کے سے کراچی آئے ہیں, وہ آئے ہیں. ہاں ہاں بھائی وہ لوٹ کے واپس آ گئے. جو اپنے اوریجن پہ واپس آئے اسے کہتے ہیں پلٹنا. یہ بھول گئے ہم کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے, پتہ نہ چلتا کس کا اوریجن کیا ہے. اگر دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جنہیں اللہ بغیر بتائے بلا لیتا ہے, بس ہو گیا کہ ہم واپس آ جاؤ, پتہ ہی نہیں ہوتا کب جانا ہے کہاں جانا ہے, اور اللہ کا بلاوا آیا اور واپس کام کاج سب رہ گیا, دنیا سب رہ گئی. دو طرح کے لوگ ہیں بندوں میں, مانو قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف جانا ہے, پلٹ کر جانا ہے, لوٹنا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں جنہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ کب اللہ بلائے گا اور کب واپس پلٹنا ہو جائے. اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت اتری, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, اے میرے بندے پلٹ کے آ جا. پلٹ کے آ جا. سمجھ میں آیا؟ تمہیں ملک الموت کے ذریعے بغیر بتائے بلا لیا جاتا ہے. سب کو بغیر بتائے بلاتا ہے. اب تو سمجھ جاؤ امام کون ہے اور امت کون ہے. امت وہ جسے جانے کا پتہ ہی نہ ہو, امام وہ جسے باقاعدہ بلاوا دے کے بلایا جائے. جس نے وقت زنجیر کون تھا, ایک حرف لا الہ پہ سب کچھ لٹا دیا. انسان تھا, فرشتہ تھا, شبیر کون تھا. نعرہ سلوات. ارجعی الی ربک, آ جا, پلٹ کے آ جا. دیکھیں پھر سرکار کو جو بلایا تھا, اب دیکھ لیں بندوں کو کیسے بلایا جاتا ہے اور اپنوں کو کیسے بلاتا ہے. وہ رسول کو کیا بلایا تھا, کیا کہہ کے بلایا تھا, سبحان الذی اسری بعبدہ. اس اللہ کی حمد ہے جس نے اپنے بندے کو سیر پر بلایا. سیر پر بلاتا ہے. حسین کو کیا کہہ کے بتا, ارجعی الی ربک. اب کوئی دنیا سے چلا جائے, جانا سب کو, دلی سلطان صاحب چلے گئے. اب کوئی کہے گا بھائی اللہ ان سے راضی ہو جائے, کوئی کہے گا رحمت اللہ علیہ, اللہ ان پہ رحمت نازل کرے. بھائی یہی جملے استعمال ہوتے ہیں نا, نور اللہ مرقدہ, اللہ ان کی قبر پر نور نازل کرے. یہی دعائیں ہیں نا مرنے والوں کے لیے. یا تو کہا جائے گا رحمت اللہ علیہ, اللہ ان پر رحمت نازل کرے, یا کہا جائے گا نور اللہ مرقدہ, اللہ ان کی قبر کو نورانی کرے, یا کہا جائے گا رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے. جتنے گئے ہیں پھر فرق بتا رہا ہوں, جو بغیر اس کے بلاوے کے جب جو بتا کے نہیں لے جائے گئے, جو بغیر بتائے لے جائے گئے, ان کے لیے دعا کریں گے تو کیا کہیں گے, رضی اللہ عنہ, رحمت اللہ علیہ, نور اللہ مرقدہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے, اللہ ان پہ رحمت کرے, اللہ ان کی قبر کو نورانی کرے.
اور جس کو ارجعی کہہ کے بلائے اس کے لیے اللہ یہ نہیں کہتا کہ دعا کرو حسین کے لیے تم بھی مل کے حسین سے اللہ راضی ہو جائے، تم دعا کرو حسین پہ اللہ کی رحمت ہو، نہیں، اللہ خود اعلان کر دیتا ہے راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ اعلان نہیں، دعا بندے کرتے ہیں۔ حسین وہ ہے جس کے راضی ہونے کی دعا نہیں کی جاتی کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ نے اعلان کر دیا تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ دو طرفہ ہے، کیا بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا بات ہے۔ اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا مادن الرحمت، مادن الرحمت۔ اب دیکھیں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مادن لفظ نکلا ہے، اسی سے نکلا ہے مادنیات۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مادنیات، مادن کو کیا کہتے ہیں؟ کان کو کیا کہتے ہیں آپ؟ مائن۔ مائن میں سے سونا بھی نکلتا ہے، ہیرا بھی نکلتا ہے، جواہرات بھی نکلتے ہیں، عقیق بھی نکلتے ہیں، فیروزہ بھی نکلتا ہے، مختلف قسم کی دھاتیں نکلتی ہیں مائنز میں سے۔ یعنی سونے کی مائن ہوگی تو سونا نکلے گا، کول کی ہوگی تو کول نکلے گا، ہیرے کی ہوگی تو ہیرا نکلے گا، جواہرات کی ہوگی تو جواہر نکلیں گے۔ بھائی توجہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوشش کر رہا ہوں کہ بچے بھی سمجھ سکیں، اتنا آسان کر رہا ہوں۔ میں تقریر کو مشکل بنانے کا عادی نہیں ہے، آسان کرنے کا عادی ہوں۔ چاہتا ہوں مولا مجھے وہ زبان نے سب کے دل میں اتار کے جاؤں، مولا کی معرفت کے زیادہ جامعہ کے جملے۔ توجہ کیجئے گا، مائن کا مطلب سمجھ گئے؟ گولڈ کی ہوگی تو گولڈ نکلے گا، ڈائمنڈ کی ہوگی تو ڈائمنڈ نکلیں گے، گول کی ہوگی تو گول نکلیں گے۔ جس چیز کی کان ہو اس میں سے وہی نکلتا ہے، مائن جس چیز کی ہو اس میں سے وہی نکلتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گولڈ مائن کو کھولیں گے تو اس میں سے ڈائمنڈ نکل آئے، ڈائمنڈ کو کھولیں تو اس میں سے کچھ اور نکل آئے، نہیں، جس چیز کی کان ہوگی اس میں سے وہی نکلے گا۔ ایسا ہی ہے نا، گھبراؤ گے تو نہیں۔ اہل بیت کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا مادن الرحمہ، رحمت کی کان، یعنی اہل بیت رحمت جہاں بھی دنیا میں ملے گی سمجھ جانا آئی اہل بیت کے گھر سے ہے۔ اچھا اب پھر بات، میں نے کہا نا جو کان ہو اس میں سے وہی نکلتا ہے، لیکن یہ عجیب مائن ہے، یہ عجیب کان ہے، اس میں سے رحمت بھی آتی ہے، اس میں سے برکت بھی آتی ہے۔ اور جملہ سناؤں، گھبرائیں گے تو نہیں؟ رسول اللہ آگے پڑھتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و مادن الرسالہ، اے رسالت کی کان آپ پر سلام ہو۔ اس گھر کو کھولو گے، اسی میں آپ کو رحمت ملے گی، اسی میں برکت ملے گی، اسی میں رسالت ملے گی، اسی میں نبوت ملے گی۔ آپ کہیں گے اس گھر سے تو ایک رسول ملا، ساری رسالت کہاں سے آئی؟ آسان کر کے سمجھا دوں، اسی لیے تو رسول نے کہا تھا اول تو وہ سید الانبیاء ہیں، ہر نبی، اچھا لوگ یہ کہتے ہیں نبیوں کا وصف رسول کو عطا کیا گیا۔ میرا جملہ اگر ضائع کریں گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے سمجھانے پڑتے ہیں جملے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کو انبیاء کا وصف عطا ہوا ہے، انبیاء کا وصف عطا ہوا۔ بھائی میں کہوں کہ میں اگر آج یہاں پر بیٹھا ہوا ذکر اہل بیت کر رہا ہوں تو مجھے میرے والد سے ملا ہے، بے شک پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے، عالم دین ہے، بزرگ عالم دین ہے، ان سے مجھے یہ وصف ملا ہے۔ میں کہوں مجھے میرے دادا سے ملا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہیں میں بعد میں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء کے وصف سرکار کو ملے، نہیں،
رسول تو فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. سرکار کے وصف میں سے تھوڑے تھوڑے انبیاء میں بانٹے گئے, سب کو یکجا کیا تو وہ محمد کی ذات آئی. اور اسی لیے ایسے ہی تو رسول نے نہیں کہہ دیا نا کہ اگر آدم کو ان کی صفوت میں دیکھنا ہو, نوح کو ان کی نجابت میں دیکھنا ہو, عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہو, یحییٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہو, موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا ہو, تو علی کو دیکھ لو. معدن النبوہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ معدن الرحمہ. السلام علیکم یا معدن الرحمہ, اے رحمت کی کان آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا خزان العلم. کیا بات ہے, مجھے معلوم مشکل جملے میں آسان کرنے کے لیے بیٹھا. خزان العلم, زیارت جامعہ میں جملہ. السلام علیکم یا خزان العلم, اے اللہ کے علم کے خزانہ بردار آپ پہ سلام ہو. آسان کروں بات کو. اچھا, خزانہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ کسی سیف میں رکھا جاتا ہے, کسی محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے, تاکہ خزانے میں سے کسی اور کے ہاتھ نہ لگے خزانہ. اور خزانہ محفوظ رکھا جاتا ہے. اللہ کا علم خزانہ ہے. خزانہ العلم کا مطلب سمجھئے, ایک نہیں کم سے کم 8 اماموں کی زیارت میں جملہ ہے السلام علیکم یا خزان العلم. جناب سید سجاد کی زیارت میں بھی, امام موسی قاضی کی زیارت میں بھی ہے, کئی اماموں کی زیارت کا جملہ ہے, لیکن زیارت جامعہ میں ہے السلام علیکم یا خزان العلم, اے اللہ کے علم کے خزانہ بردار. اللہ کا علم خزانہ ہے. اللہ نے اس خزانے کو جہاں محفوظ کیا ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے علم کے خزانے کو جہاں محفوظ کیا ہے اسے ایمان کہتے ہیں. السلام علیکم. بیوی کے نام پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جیسے 10 محرم قریب آ رہی ہے, گریے میں اضافہ ہو رہا ہے, یہی قبولیت کی نشانی ہے. یہ آپ کی آنکھوں کے آنسو قبولیت کی نشانی ہے, یاد رکھنا. بچوں کو آگے بٹھاؤ اور بچوں کو کہا کرو بیٹا مسائل سن کے ذرا سا رونے کی کوشش کیا کرو. جن کے بچے ذرا اردو نہیں سمجھتے وہ ذرا انگلش سمجھاتے جائیں بچوں کو. بچوں کو آگے بٹھائیے, شامل کیجیے, مسائل سنائیے. ان کے کانوں میں مسائل جائیں گے, وہ زندگی بھر آپ کی فرما بردار کریں. آج بچوں کو بٹھانا یہ جو ذکر ہے نا, اس لیے ضروری ہے. میں نے بچوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ شہزادی نے بتایا بچوں کو کس طرح تیار کرو. سب جا رہے ہیں, ایک کے بعد ایک جا رہا ہے, قربان ہو رہا ہے. جناب حور کا بیٹا قربان ہو گیا, وہب کلبی قربان ہو گئے, جوان جا رہے ہیں اور قربان ہو گئے. اور بتاؤں کون قربان ہو چکا بچوں میں؟ پڑھوں گا, تفصیل سے پڑھوں گا. کل گفتگو ہو رہی تھی مومنین کے ساتھ, اصحاب کربلا پہ رات میں گفتگو ہو رہی تھی, تو میں کہہ رہا تھا یہ پورا ایک موضوع ہے. اصحاب امام حسین میں پورا اشرہ ہو سکتا ہے, اس پہ پتہ چلے کہ وہ اصحاب تھے کیا. لیکن ابھی جملہ سنیے گا, کون کون شہید ہو چکا؟ وہاب کلبی شہید ہو چکے, حور کا بیٹا شہید ہو چکا, مولا عباس کے بیٹے شہید ہو چکے. جملہ سنیے, جب کوئی جوان یا بچہ شہید ہوتا, 2 بچے آتے, آ کے کہتے اے ماموں جان ہمیں جانے کی اجازت دیجیے, تم میری بہن زینب کے بیٹے ہو, اور محمد تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا, ابھی وقت نہیں آیا. دونوں سر جھکائے ہوئے واپس آ جاتے. جب کسی بچے کا لاشا آتا, ماں کہتی کچھ نہیں, بس اونو محمد کی طرف دیکھتی. کہا جب عباس کے بچوں کے لاشے آئے نا اور قربان ہو گئے, تو ایک بار والدہ خوجہ عباس کو دیکھا اور مولا عباس کے بچوں کو دیکھا گریہ کرتے ہوئے. اونو محمد سے کہا
عباس کے بچوں کی لاشیں آ گئی, تم دونوں نہیں گئے. اجرکم علی الزہرا, تم دونوں نہیں گئے. کہا اماں بار بار جاتے ہیں لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے. قیامت کب ہوئی؟ کچھ روایتوں میں ہے کہ جب قاسم کا لاشا آیا تو ایک بار زینب تڑپ گئی اور محمد سے کہا اونا محمد تم جاتے کیوں نہیں؟ اونا محمد تم میرے بھائی کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ ایک ایک کر کے سب بھیا پہ قربان ہو رہے ہیں, تم دونوں بھیا پہ قربان نہیں ہو رہے. اونا محمد کب جاؤ گے؟ کہ ہم بار بار جاتے ہیں. اب جو لاشا آئے اس کے بعد اونا محمد جائیں حسین کے خیمے میں, ہمیں جانے کی اجازت دیجئے. نہیں تم میری بہن کی نشانی ہو, ابھی نہیں جاؤ گے, تم دونوں نہیں جاؤ گے. دونوں شہزادے سر جھکائے ہوئے آ جاتے. اب جو قاسم کا لاشا آیا تو خیمے میں نہ گئے. ماں ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تو کیا دیکھا؟ خیمے کے صحن میں دونوں شہزادے سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں. اور محمد کیوں رو رہے ہو؟ کیا جاتے ہیں؟ حسین ماموں ہمیں جانے نہیں دیتے. اماں کیا کریں؟ زینب نے ایک بار دونوں بچوں کے چہروں کو دیکھا, ایک بار دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما, میری طرف دیکھنا, ابھی تابوت برآمد ہوگا. دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور کہتے ہیں بچے جو ہے نا, جب علم خیمے میں لا کے رکھا گیا تھا تو انیس نے ایک عجیب منظر کھینچا. علم خیمے میں آیا, دیکھیے بچوں کو سمجھیے گا بچے ہیں کون. جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں, علی کے نواسے ہیں. جعفر طیار بھی علمدار, علی بھی علمدار. ان بچوں کا دادا بھی علمدار ہے, ان بچوں کا نانا بھی علمدار ہے, ان بچوں کا ایک ماموں عباس بھی علمدار ہے, ایک ماموں مسلم بن عقیل بھی علمدار ہے. سب علمدار. علمدار علمداری ددیال ننیال دونوں سے آئی ہے. تو انیس نے عجیب منظر کھینچا کہ دونوں بچے رات پر علم کو دیکھتے رہے اور آ کے آپ نے دیکھا نا جب علم اٹھتے ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں؟ اپنے دامن میں یوں باندھ کے گرہ لگا کے اور آتے ہیں اور اس میں علم اٹھاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے, جو دیکھ چکے یہ منظر, ادھر میں سب شامل ہوں. تو میرے اس منظر لکھتے ہیں گردان دامنوں کو کبا کے وہ گلزار. اور پھر آگے آگے مصرع کا زینب کے لال زیر علم آن کھڑے ہوئے اور پھر ماں سے پوچھا اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا؟ زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام؟ کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہے امام. دیکھو نگیدوں پہ ادبانہ کوئی کلام, بگڑوں گی میں دلوں کے زباں سے علم کا نام. لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے, کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے؟ کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے؟ نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا گلال, اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائمال. پوچھا نہیں کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال؟ میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال. غمخوار تم میرے ہونا شیر امام کے, معلوم ہو گیا مجھے طالب غلام کے. ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لالا خام, غصے کو آپ تھام لے خواہر امام. واللہ کیا مجال جو لے آپ عالم کا نام, کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ باوفا غلام. فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے, تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہو. دونوں بچے جب دیکھا نا بچوں کو اجازت نہیں ملی, زینب نے دونوں بچوں کو اپنے پیچھے کی طرف شہزادی نے چھپایا اور چھپانے کے بعد اس خیمے میں آئی جہاں امام حسین تھے. امام حسین کرسی پر تشریف فرما تھے, تلوار کے دستے پر سر کو ٹکایا ہوا تھا, آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. آہٹ پا کے آنکھیں کھولی نے کہا سامنے بہن ہے. ایک مرتبہ توجہ جو رونے آیا ہے جو پرسہ دینے آیا ہے. جیسے ہی بہن کا چہرہ دیکھا ایک بار امام نے کہا بہن تمہارے آنے کا سبب, کہا بھیا کچھ مانگوں گی تو دو گے. کریم سے کریمہ نے کچھ مانگوں گی تو دو گے. کہا ہاں میری بہن کہو کیا بات ہے. کہا بھیا آفت کا وقت ہے, میں نے ماں سے سنا ہے جب مصیبت کا وقت آئے تو صدقہ نکالتے ہیں. ماتم کرتے جاؤ, سر پہ ہاتھ مارتے جاؤ. جب مصیبت کا وقت آتا ہے ماتم کرتے جاؤ, سیدھے پہ ہاتھ مارتے جاؤ. جب مصیبت کا وقت آتا ہے صدقہ نکالتے ہیں. میں بھی صدقہ دینے آئی ہوں, اجازت ہے. کہا ہاتھوں, ایک مرتبہ ہاتھوں کو جو آگے کیا تھا آدھے محمد 7 بار حسین کی کنڈی گئے. بھیا میں نے سنا صدقہ گھر میں نہیں رکھتے. اجرکم علی الزہرا
سوار کرایا. دونوں شہزادے سوار ہو چکے, سوار ہو کے جانے لگے. ماں نے آواز دی دریا کا رخ نہ کرنا. دونوں شہزادے کیسے رہے سنو گے. ایک بڑا بھائی ہے, ایک چھوٹا بھائی ہے. دونوں شہزادے جو رونے آیا ہے, بڑے زبان سے گریا کرو, آخری جملہ ہے. دونوں شہزادے کرتے کیا ہیں؟ دونوں شہزادے جنگ کرتے جاتے. جب اس بھائی میں فوجوں کی الغار ہوتی ہے اور یہ بھائی الگ ہوتا ہے تو ایک بار اللہ اکبر کہہ کر دونوں آ کے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. کبھی ادھر حملہ کرتے ہیں, کبھی ادھر حملہ کرتے ہیں. کہتے ہیں دونوں نے ایسا حملہ کیا کہ عمر سعد کے خیمے پہ حملہ کیا. حملہ ہونا تھا, ایک بار آواز آئی کہ عباس آ گئے. عباس نہیں آئے, علی کی بیٹی, بڑی بیٹی کے دونوں لال آئے ہیں اور محمد ہے. فوجوں نے حملہ کیا, نیزے والے آئے, تلوار والے آئے, سب نے مل کے ایک ساتھ حملہ کیا. زینب کے شہزادے زمین پہ گرے. فضا نے آواز دی شہزادی, شہزادے زمین پہ گر گئے. ادھر شہزادے زمین پہ گرے, زینب سجدے میں گری. بی بی سجدے میں گری اور سجدے میں گرنے کے بعد ایک مرتبہ سجدہ شکر کیا. حسین اور علی اکبر لینے چلے. ایک کی لاش حسین نے اٹھائے, ایک کی لاش علی اکبر نے اٹھائے. دونوں کا لاشا یہاں پر بھی علی نے آخری جملہ شیر کہا. جب سنا نا لاشیں آ گئے, زینب نے کہا باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے. کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.